آن لائن علم التعبیر کورس کلاس نمبر 5۔ آج کی اس نشست میں ہم گفتگو کریں گے روحانی اور رحمانی جو خواب ہے ان خوابوں میں آنے والی علامات کی تعبیرات کے حوالے سے۔ دیکھیں، کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل واضح ہوا کرتے ہیں، اور بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جو علامات پر، نشانیوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یہ جو علامات اور نشانیاں ہوتی ہیں ان کی اپنی اپنی تعبیر ہوتی ہے، اور اس کا علم اور اس کا جاننا ایک معبر کے لیے انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ سادہ لفظوں میں یوں سمجھیے کہ خواب میں کوئی بھی شے بطور علامت پیش کی گئی، اب اس علامت سے ہم نے کیسے اخذ کرنا ہے کہ اس سے مراد یہ چیز ہے۔ آپ نے کسی کا خواب دیکھا، یا کسی نے آپ کے سامنے اپنے خواب کو شیئر کیا اور اس میں کہا کہ جی میں نے دیکھا کہ آسمان ایسا تھا، نیلا تھا، پیلا تھا، کالا تھا، تو بڑی عجیب صورتحال تھی۔ یعنی یہ جو علامت نشانی ذکر کی جا رہی نا کہ فلاں شے ایسی تھی، تو اب ان کی تعبیرات کیا ہوتی ہیں علامات کے حوالے سے۔ تو اگر معبر کو ان علامات کی تعبیرات کا پتہ ہوگا کہ اس علامت سے کیا مراد ہے، اس علامت سے مراد کیا ہے، تو پھر اس کے لیے تعبیر دینا آسان ہوگا۔ تو آج کی اس نشست میں رحمانی اور روحانی خواب کی جو علامات ہیں، نشانیاں ہیں، ان کی کیا کیا تعبیر ہوا کرتی ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اس سے قبل میں آپ کو ایک مثال بھی دے دوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ لوگوں نے قمیضیں پہن رکھی ہیں، اور کسی کی قمیض سینے تک، کسی کی بازوؤں تک، کسی کی ناف تک، کسی کی گھٹنوں تک، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قمیض مبارک وہ زمین تک تھی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر کیا بیان فرمایا کہ اس کی تعبیر دین ہے۔ یعنی کوئی سینے تک دین میں ہے، کوئی شخص ناف تک دین میں ہے، کوئی گھٹنوں تک دین میں ہے، اور عمر بن خطاب پورا کا پورا دین میں ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر قمیض گویا کہ یہ علامت ہے دین کی، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ کو پتہ ہوگا نا کہ اگر خواب میں کسی شخص کا جو خواب آیا ہے اس میں فلاں شے بطور علامت پیش کی گئی ہے، فلاں شے بطور نشانی پیش کی گئی ہے، تو اب آپ کے لیے اس کی تعبیر دینا آسان ہوگا۔ لیکن یہ کب آسان ہوگا؟ جب آپ کو پتہ ہوگا کہ اس علامت کی یہ والی تعبیر ہے، اس نشانی کی یہ والی تعبیر ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ کو پتہ چلا کہ جو قمیض ہوا کرتی ہے یہ علامت ہے، نشانی ہے، اور اس کی تعبیر دین ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح دودھ ہے، دودھ، تو اب دودھ خواب میں دیکھنا یہ علامت ہوا کرتا ہے علم کی اور فضل کی، اور اسی طور پر حکمت کی۔ تو یہ گویا کہ ایک علامت ہے دودھ کا ہونا، اور دودھ کی تعبیر وہ علم سے کی جاتی ہے۔ تو اس طرح میں آپ کے سامنے ایک ڈیٹیل کے ساتھ علامات اور نشانیاں رکھ دیتا ہوں، تاکہ آپ کو ان علامات اور نشانیوں کا پتہ چلے کہ اس نشانی کی یہ تعبیر دینی ہے، اس نشانی کی یہ والی تعبیر دینی ہے۔ سب سے پہلے ہم رنگوں کو لیں گے، اور رنگوں کے تناظر میں آپ کے سامنے چیزوں کو رکھیں گے کہ اگر کوئی شخص خواب میں کس قسم کا رنگ دیکھتا ہے تو اس رنگ کی تعبیر کیا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم آپ کو جانوروں کی علامات کے حوالے سے بتائیں گے کہ اگر خواب میں فلاں جانور دیکھا تو کیا تعبیر ہے، فلاں دیکھا تو کیا تعبیر ہے۔ اسی طرح جو اشیاء ہوتی ہیں یا مناظر ہوا کرتے ہیں، نظارے جس کو آپ کہتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کریں گے۔ تو ہم ابتدا رنگوں سے کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہم اس میں جو علامات بیان کریں گے وہ ایک ترتیب سے علامات، اور پھر اس کی تعبیر اور کس طرف اس رنگ کے ذریعے سے اشارہ کیا جا رہا ہے، یہ دونوں چیزیں ہم آپ کو بیان کرتے چلے جائیں گے، اور ممکن ہے کہ بعضوں میں اجمال ہو اور بعضوں میں تفصیل ہو، تاکہ آج کی اس نشست میں
ان علامات اور نشانیوں پر مبنی جو تعبیرات ہیں ہم اس کو کور کر سکیں۔ خواب میں سفید رنگ کا دیکھنا، سفید رنگ کا دیکھنا یہ تقوی، پرہیزگاری اور روحانی رفعت کی علامت ہے۔ یعنی کوئی شخص کہتا ہے کہ جی میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے کپڑے سفید اور میرا کمرہ سفید، یا جس تخت پر یا جس کرسی پر بیٹھا ہوں وہ مسند سفید، ہر طرف مجھے سفیدی سفیدی نظر آ رہی ہے، تو یہ اگر کوئی شخص دیکھتا ہے تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ شخص روحانی مراتب کی طرف بڑھ رہا ہے اور اللہ پاک کی ذات کی بارگاہ میں اسے تقوی اور پرہیزگاری کے حوالے سے مقام حاصل ہے۔ تو سفید رنگ تقوی، پاکیزگی، نیکی اور روحانی رفعت کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں سبز رنگ دیکھتا ہے، خواب میں سبز رنگ دیکھتا ہے، یعنی وہ دیکھتا ہے کہ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے، اور یا سبزہ پھولوں، پھلوں اور اسی طور پر درختوں کی، پودوں کی صورت میں دیکھتا ہے، یا ویسے بھی کپڑے سبز ہیں، میں جس پلنگ پہ بیٹھا ہوں اس کی چادر سبز ہے، اور اسی طور پر تکیہ سبز ہے، یعنی سبزہ ہی سبزہ دیکھتا ہے، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ پاک کی ذات اسے رزق اور برکت اور ہدایت عطا فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے، سبز رنگ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ زرد رنگ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے، بھی اس نے کوئی کپڑے پہنے ہیں وہ زرد کلر کے ہیں، یا وہ جس کمرے میں ہے اس کا پینٹ، اس کا رنگ زرد کلر کا ہے، تو یہ عام طور پر بیماری یا کمزوری کی علامت ہوا کرتا ہے، اور اس کی جانب اس کا اشارہ ہوتا ہے کہ زرد رنگ بیماری یا کمزوری جو انسان کو پیش آنے والی ہے یا لاحق ہو چکی ہے اس جانب اشارہ کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص سرخ رنگ دیکھتا ہے خواب میں کہ اس کے کپڑے سرخ ہیں، یا اس کے ارد گرد سرخی ہی سرخی ہے، یا فضا سرخ ہو چکی ہے، تو یہ محبت کی جانب اشارہ ہوا کرتا ہے، یا بسا اوقات کبھی کبھی کسی آزمائش کی طرف اشارہ ہوا کرتا ہے۔ اور یہ پھر ڈیپینڈڈ ہوتا ہے اس خواب دیکھنے والے پر کہ آیا اس کے ظاہری دنیا میں حالات و واقعات کیسے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے اگر کوئی سرخی کا ذکر کرے کہ میں نے خواب میں رنگ دیکھا ہے سرخ، تو اس سے پھر پوچھ لیا جائے کہ آپ کسی سے محبت تو نہیں کر رہے، یا کوئی ایسا ارادہ یا اس طرف کوئی قدم تو نہیں اٹھا رہے، تو اگر وہ ایسی بات کہے اور اس کا اقرار کرے کہ ہاں ایسا ہی ہے، تو پھر آپ اس کی تعبیر محبت سے دیں گے۔ اور اگر وہ کسی ٹینشن میں پھنسا ہوا ہے، آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی قدغن تو نہیں، کوئی پریشان تو نہیں کر رہا۔ اگر وہ کہے کہ کوئی پریشان نہیں کر رہا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو پھر آپ تو دیں گے محبت کے حوالے سے کہ آپ کو عن قریب کسی سے محبت ہو جائے گی، یا کوئی آپ سے محبت کرے گا، یا پھر اگر وہ اپنا ٹینشن کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کرے کہ کوئی مجھے تنگ کر رہا ہے یا کوئی مجھے خوف ہے، تو پھر آپ اس کی تعبیر آزمائش سے کریں گے۔ تو گویا کہ سرخ رنگ کا خواب میں دیکھنا یہ آزمائش کی علامت بھی ہوا کرتا ہے، اور پھر بسا اوقات یہ محبت کی علامت بھی ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح بلیک، کالا کلر خواب میں دیکھنا یہ غم کی علامت ہے، غم کی جانب اشارہ کرتا ہے، یا گناہ میں ملوث ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور فتنے کے امکان کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جس نے خواب میں کالا رنگ دیکھا اسے کوئی نہ کوئی فتنہ، کوئی نہ کوئی آزمائش لاحق ہوگی، اسے کوئی نہ کوئی غم پہنچے گا، کوئی ٹینشن لاحق ہوگی، اور وہ کسی گناہ کا مرتکب ہوگا۔ اسی طرح نیلا رنگ یہ خواب میں دیکھنا یہ سکون اور روحانی علم کی جانب اشارہ ہوا کرتا ہے۔ نیلے رنگ کا خواب میں دیکھنا یہ سکون کی بھی علامت اور اس میں اشارہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی جو علم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے، تو ایک ہوتا ہے کتابی علم، ایک ہوتا ہے روحانی علم، تو روحانی علم کی جانب اشارہ ہوتا ہے نیلے کلر میں۔ اسی طرح قوس و قزح یعنی رنگ برنگا ہونا خواب کے اندر، یہ اگر کوئی انسان دیکھے تو اس میں علامت اور اشارہ یہ ہوتا ہے
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں، خوشیاں اور خوشخبریاں اس انسان کے حصے میں آئیں گی۔ تو یہ رنگوں کے اعتبار سے چند ایک علامات اور تعبیرات اور اشارات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ آپ ان کی روشنی میں لوگوں کے خواب کی تعبیر بیان کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم آپ کے سامنے جو جانوروں کی علامات ہیں ان کی تعبیرات کیا ہیں، اس حوالے سے آپ کے سامنے چند چیزیں ذکر کرتے ہیں۔ اس میں یاد رکھیے گا کہ یہ آپ جس کو کہتے ہیں کہ نا ٹو دی پوائنٹ کسی شے، جیسا کہ ہم نے رنگوں کا ذکر کیا یا جانوروں کا ہم ذکر کرنے لگے ہیں، ان کی کیا علامت، کیا اشارہ، کیا تعبیر ہے وہ آپ بتائیں۔ تو ہم یہ ٹو دی پوائنٹ ان کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں۔ ویسے تو اگر ایک ایک چیز کو لے کر گفتگو کی جائے تو ایک مستقل لیکچر ہو سکتا ہے، جیسا کہ ہم نے سفید رنگ کا ذکر کیا، تو اب اس ایک رنگ کو لے کر اس کے اوپر پورا ایک لیکچر ہو سکتا ہے کہ کس کس طرح سے سفید رنگ کی کیا کیا تعبیرات ہوں گی۔ تو یہ یعنی پھر عنوان بڑھتا چلا جائے گا، لیکن آپ کو ہر ایک حوالے سے اجمالاً اگر میں ٹو دی پوائنٹ چیزیں بتاتا چلا جاؤں تو امید واسع ہے کہ انشاءاللہ آپ اس کی ڈیٹیلز اور تفصیلات تک بھی پہنچ جائیں گے۔ تو ہم آپ کے سامنے علامات اور نشانیاں اور ٹو دی پوائنٹ جو خوابوں کی تعبیر ہے آج کی اس نشست میں اس پر گفتگو کر رہے ہیں، تاکہ ہم آج کی اس نشست میں کافی حد تک علامات کو کور کر لیں۔ اور یہ جو ہم ابھی جانوروں کی آپ احباب کے سامنے علامات کے تناظر میں تعبیرات بیان کر رہے ہیں، اس میں بھی اسی طرح تفصیلات ہیں سیاق و سباق کے اعتبار سے، لیکن یہاں پر ٹو دی پوائنٹ آپ کے سامنے چند چیزیں علامات کے تناظر میں بطور تعبیر ذکر کر دیتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے کافی وافی اور شافی ہوگا۔ اگر کوئی شخص خواب میں کبوتر دیکھتا ہے تو یہ علامت ہے امن اور کسی کی طرف سے پیغام کا ملنا، کسی کی طرف سے کسی میسیج کا ملنا اور روحانیت کی جانب یہ اشارہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے تو اگر وہ خواب میں کبوتر دیکھتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ نا اب امن آشتی ہونے والی ہے، یعنی وہ لڑائی ختم ہونے والی ہے، کوئی صلح کروانے والا ہے، یا اسی طور پر کسی کا آپ تک کوئی پیغام آنے والا ہے، کوئی پیغام پہنچنے والا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے خواب میں کبوتر کا دیکھنا۔ اسی طرح اگر کسی نے خواب میں دمبا دیکھا، بکری دیکھی، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ انسان اللہ کے راہ میں کسی شے کو قربان کرے گا، عبادات میں اس کا شغف اور شوق بڑھے گا، اور یہی شے انسان کے رزق کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے، دمبا اور بکری کا خواب میں دیکھنا کہ اللہ پاک کی ذات آپ کو رزق عطا فرمائے گا۔ اسی طرح کوئی شخص سفید پرندہ دیکھتا ہے، اس طرح بطخ ہوتی ہے یا بگلا ہوتا ہے یا اس قسم کا کوئی اور سفید پرندہ دیکھتا ہے، تو یہ پاکیزگی، روحانی بلندی کی جانب اشارہ ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں شیر دیکھتا ہے، شیر، تو یہ حاکمیت اور طاقت کی جانب اشارہ ہوا کرتا ہے۔ اس انسان کو اللہ پاک کی ذات کوئی افسر کی سیٹ پر بٹھائے گا، کسی بڑی مسند پہ بٹھائے گا، یا اس کو اللہ پاک کی ذات اختیارات سے نوازے گا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے جی میں نے خواب میں شیر دیکھا ہے، تو اب آپ اس سے پوچھیں کہ کیا آپ نے کوئی کسی ادارے میں کوئی اپلائی کیا ہوا ہے، سی وی جمع کروائی ہوئی ہے، یا کوئی آپ ادارے میں جاب کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی ایسی صورتحال ہے، تو وہ بتائے کہ جی ہاں بالکل میں نے سی وی جمع کرائی ہوئی ہے اور میں کسی ادارے میں جاب کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تو اگر اس نے یہ خواب بتایا کہ میں نے شیر دیکھا ہے تو آپ اس کو تعبیر دے سکتے ہیں کہ یہ علامت ہے اس بات کی کہ آپ کا وہاں پر تقرری ہو جائے گی اور آپ وہاں پر اس مسند کے اوپر براجمان ہو جائیں گے۔ تو یہ اس بات کی آپ تعبیر دے سکتے ہیں اگر وہ خواب میں شیر دیکھتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں گھوڑا دیکھتا ہے تو یہ اس کے مجاہدے اور نیکی میں سبقت کی طرف اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے، نیکی میں سبقت کی طرف اشارہ ہے کہ آپ جو نیکی کا معاملہ ہے، اچھا معاملہ ہے، اس میں سبقت لے جانے والے ہیں
اور اس میں آپ کا جذبہ، آپ کا شوق اس حوالے سے پیدا ہو چکا ہے یا پیدا جو ہوا ہے اس کے اوپر یہ تائیدی خواب ہے یا آئندہ آپ میں یہ پیدا ہو جائے گا۔ اسی طرح مجاہدہ، دین کے لیے، حق کے لیے مجاہدہ اختیار کرنا، اس کی استعداد اللہ پاک کی ذات آپ کو عطا فرمائے گا اگر خواب میں گھوڑا دیکھا ہے۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں پرندہ دیکھتا ہے، پہلے میں نے ذکر کیا تھا کبوتر کا، اس کے بعد ذکر کیا تھا میں نے سفید پرندے کا، اب یہ فقط پرندہ، کیونکہ پرندوں کی کئی ساری اقسام ہیں نا۔ پہلی والی تو میں نے آپ کے سامنے ڈیسائیڈ کر دیا، منتخب کر دیا کہ یہ والا پرندہ۔ اب میں ویسے اوورال پرندوں کی بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی پرندہ آپ خواب میں دیکھتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ پاک کی ذات آپ کو روحانی مقام و مرتبہ کی بلندی اور اس کی پرواز اور اڑان نصیب کرے گا، اور اسی طور پر فرشتوں کی تائید و نصرت اور مدد اور معیت آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ یہ پرندہ دیکھنے کی علامت اور اس کی تعبیر ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں مچھلیاں دیکھتا ہے، فش، تو یہ علامت ہے رزق کی طرف بھی، اور اسی طور پر پوشیدہ، مخفی اور پنہا باتوں تک رسائی کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آپ کو کسی بھی معاملے کی جو کہ پوشیدہ ہے اور راز کی چیز ہے اس تک جو ہے رسائی اللہ پاک کی ذات عطا فرما دیں گے۔ یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے گمبھیر کہ جو انسان پر آشکارا نہیں ہو رہا ہوتا، تو اللہ پاک کی ذات اس کی تہ تک آپ کو پہنچا دیں گے۔ یہ راز کی بات اور مخفی پوشیدہ جو علم ہوتا ہے اس تک رسائی کے حوالے سے اشارہ ہوتا ہے خواب میں مچھلی کا دیکھنا۔ یہ چند ایک میں نے آپ کے سامنے علامات جانوروں کے تناظر میں ذکر کی ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں تاکہ ہم تھوڑا تھوڑا ہر ایک میں سے حصہ آپ تک پہنچاتے چلے جائیں اور اس مضمون کو کور کرتے چلے جائیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں رنگوں اور جانوروں کے بعد اشیاء اور مناظر کے حوالے سے۔ اشیاء سے مراد کے مختلف چیزوں کا دیکھنا، اور ان چیزوں کا تعلق بھی پھر مناظر کے ساتھ ہے، یعنی نظاروں کے ساتھ ہے۔ اس میں ہم علامات اسی طرح سے اور پھر ان کی تعبیرات ٹو دی پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ کوئی شخص آپ کو بتائے یا آپ خود ان چیزوں کو فیس کریں تو آپ اس کی تعبیر نکال سکیں اور آپ اس کی تعبیر بتا سکیں۔ حالت خواب میں چاند کا دیکھنا، حالت خواب میں چاند کا دیکھنا یہ دین کی طرف اشارہ ہے، ہدایت کی طرف اشارہ ہے۔ اور حالت خواب میں سورج کا دیکھنا یہ علم کی طرف، روشنی کی طرف، قیادت کی طرف، اور اسی طور پر باپ ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو میں نے ابھی ذکر کیا باپ ہونا، اگر کسی کی شادی ہوئی ہے تو وہ حالت خواب میں سورج دیکھتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ شخص عنقریب انشاءاللہ باپ بننے والا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ اور اس کی طرف رہنمائی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ستارے خواب میں دیکھتا ہے تو یہ نیک اولاد کی طرف اشارہ ہے، اس میں کہ اللہ پاک کی ذات اولاد عطا فرمائے گا تو نیک اولاد عطا فرمائے گا۔ اسی طرح علماء کی طرف اشارہ ہوتا ہے ستارے دیکھنے کے حوالے سے، اور صالح لوگوں کی طرف اشارہ ہوا کرتا ہے حالت خواب میں ستارے دیکھنے کے حوالے سے۔ اور اس سے مراد کسی صالح لوگ جو ہیں ان سے، لوگوں میں سے کوئی شخص ہے اس کے ساتھ ملاقات، یا علماء ہیں ان کے ساتھ ملاقات یا ان کی صحبت، سنگت اور رفاقت کی طرف اشارہ ہے، کسی عالم سے ملاقات کی طرف اشارہ ہے۔ حالت خواب میں بارش کا دیکھنا یہ رحمت، اللہ پاک کی جانب سے رزق کا عطا ہونا اور دعاؤں کی قبولیت کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی کسی شخص نے کسی بھی حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور اس دعا کے بعد اب اسے کیسے پتہ چلے کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے کہ نہیں، تو وہ اگر خواب میں بارش دیکھتا ہے تو سمجھ جائے کہ اس کی دعا قبول ہو چکی ہے، اور اللہ پاک کی ذات نے اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دیا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں کعبۃ اللہ کو دیکھتا ہے تو یہ علامت ہے اس بات کی، نمبر 1 تقرب الہی کی، کہ اللہ پاک کی ذات کے بارگاہ میں یہ شخص بڑا قریبی ہے، بڑا مقرب ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں۔
اور اسی طور پر یہ حج یا عمرے کی طرف بھی اشارہ ہوا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حج یا عمرے کی سعادت نصیب فرمائیں گے، اور عبادات کی طرف لگن اور اس کی تائید کے طور پر بھی اس میں اشارہ ہوتا ہے کعبۃ اللہ کو دیکھنا۔ حالت خواب میں قرآن کریم کو دیکھنا یہ ہدایت، علم اور اسی طور پر روشنی جو اللہ پاک کی ذات نے دینی لحاظ سے کسی کو بیداری عطا فرمائی ہوتی، سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہوتی ہے، یہ اس کی جانب اشارہ ہوا کرتا ہے۔ اس میں روحانی بلندی اور اسی طور پر علم سے وابستگی اور ہدایت کے ساتھ اٹیچمنٹ، اس کا اللہ پاک کی جانب اس انسان کو قرآن پاک دکھا کر اشارہ دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص خواب میں روشنی کو ملاحظہ کرتا ہے تو یہ ایمان کی طرف، علم کی طرف اور بیداری کی طرف اشارہ ہوا کرتا ہے، یعنی اس کا شعور بیدار ہے، اللہ پاک کی ذات نے اسے سمجھ بوجھ سے نوازا ہے۔ حالت خواب میں اگر کوئی شخص خوبصورت گھر دیکھتا ہے تو یہ جنت کی بھی علامت ہے، اور اسی طور پر دینی حوالے سے جو اصلاح ہے اس کی جانب بھی اشارہ ہوا کرتا ہے کہ اللہ پاک کی ذات اس سے ایک دینی اور اصلاحی کام سے اسے نوازے گا، اور اس حوالے سے دین کی خدمت اس سے کروائے گا۔ خوبصورت گھر کا خواب میں دیکھنا یہ اس بات کی علامت اور نشانی ہے۔ اسی طرح حالت خواب میں باغ کا دیکھنا، باغیچہ، گارڈن کا دیکھنا، یہ بھی جنت کی، نیکی کی اور روحانی کامیابی کی علامات ہوا کرتی ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص حالت خواب میں سونے، چاندی وغیرہ کے سکے دیکھتا ہے تو یہ علم اور حکمت کی جانب اشارہ ہوا کرتا ہے کہ اللہ پاک کی ذات اس بندے کو علم سے اور حکمت سے نوازے گا۔ حالت خواب میں کچھ اعمال اور کچھ کیفیات کا بھی ہم ذکر کر دیتے ہیں کہ ان کی کیا تعبیر ہوتی ہے۔ اگر خواب میں آپ کوئی ایکٹیویٹی، کوئی عمل ہوتا ہوا دیکھیں تو اس کی تعبیر کیا کیا ہوگی؟ اس میں اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے حالت خواب میں کہ میں نے دیکھا میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو یہ تقوی کی علامت ہے اور دعاؤں کی قبولیت کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے تو یہ علم اور ہدایت کی جانب اشارہ ہے کہ یہ بندہ سیدھے ٹریک اور سیدھے راستے پر ہے، اور اسی طرح اللہ پاک کی ذات اسے علم عطا فرمائے گا یا صاحب علم ہے۔ مثال، یعنی پھر وہی والی بات میں نے عرض کیا کہ میں صرف آپ کو ایک ٹو دی پوائنٹ چیزیں ذکر کر رہا ہوں، میں ایک ایک کی تفصیل بیان کروں تو پھر بہت لمبی ڈیٹیل گفتگو ہو جائے گی۔ کسی نے کسی کو خواب میں دیکھا، یعنی آپ کا نام ناصر ہے، آپ نے قاسم کو خواب میں دیکھا کہ وہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ جو قاسم ہے نا، وہ اس کو اللہ پاک کی ذات نے ہدایت بھی عطا فرمائی ہے اور اسے علم بھی عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح اگر آپ اپنے لیے دیکھتے ہیں تو یہ آپ کی ہدایت کی طرف اشارہ ہے۔ اگر خواب میں کوئی شخص روضہ، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مبارک قبر کے اوپر بنا ہوا گنبد ہے اس کو دیکھتا ہے، یا مسجد کو جاتے ہوئے خود کو دیکھتا ہے، تو یہ اللہ پاک کی ذات کے قرب کی طرف اشارہ ہوا کرتا ہے۔ حالت خواب میں اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اس نے کسی کو معاف کر دیا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس شخص کا، جس نے خواب دیکھا ہے، درجہ بہت بلند ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں، اس کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے اور یہ وسیع الظرف ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں آنسو بہاتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس بندے کو اللہ پاک کی ذات نے دل کی صفائی عطا فرما رکھی ہے، یعنی اس کا دل پاک صاف ہے۔ اسی طرح اگر ہوا میں اٹھنا یا ہوا میں اڑنا انسان اس کو دیکھتا ہے تو یہ کامیابی کی طرف بھی اشارہ ہے اور روحانی رفعت کی طرف بھی اس میں اشارہ پایا جا رہا ہے۔ اشخاص اور روحانی ہستیوں کے حوالے سے اگر کوئی شخص خواب دیکھتا ہے تو اس کی کیا کیا تعبیرات ہوں گی؟ نمبر ایک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو اگر کوئی دیکھتا ہے تو یہ کسی عظیم بشارت کی طرف اشارہ ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ واضح ہو۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ عیاں اور واضح نہیں ہوتا، تو اگر چہرہ واضح ہے تو یہ عظیم بشارت کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر اسی طرح اگر کوئی شخص حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ پاک کی ذات اسے علم التعبیر عطا فرمائیں گے، اسے حسن عطا فرمائیں گے،
یا اسی طور پر فتنے سے اللہ پاک کی ذات اسے نجات اور آزادی اور رہائی نصیب کریں گے۔ اب اس کو بھی آپ کئی ساری چیزوں کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں، کسی کا بیٹا یا کسی کا کوئی بھی رشتہ دار یا کوئی بھی وہ قید میں ہے، اب اس کا یہ متعلقہ شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ میں نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا رشتہ دار، اس کا تعلق والا وہ رہائی اور آزادی حاصل کرنے والا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص والدین کو خواب میں دیکھتا ہے، چاہے وہ زندہ ہوں چاہے وہ یعنی فوت شدہ ہوں، تو یہ رضامندی یعنی والدین اس سے خوش ہیں، اس جانب اشارہ ہے، اور اسی طور پر برکت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات ایسے شخص کو برکات سے نوازیں گے، اور اسی طور پر دعا کی طرف اشارہ ہے۔ اب دعا کے کئی زاویے ہیں، دعا قبولیت کی طرف اشارہ ہے، یا اسی طور پر اگر وہ فوت شدہ ہیں تو پھر وہ یعنی والدین اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے حق میں دعا کیا کریں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ جوڑ کر اس کی تعبیر بیان کر سکتے ہیں۔ اسی طور پر اگر کوئی شخص مرد صالح ہے، نیک ہے، اور یعنی تقوی والا ہے، اس کو آپ خواب میں دیکھتے ہیں، جیسا کہ کسی بزرگ کو دیکھنا، تو یہ کسی اللہ پاک کی جانب سے نصیحت اور رہنمائی کی طرف اشارہ اس میں ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی ولی کو دیکھا جائے اور کسی عالم کو خواب میں دیکھا جائے، تو یہ علم و حکمت کی طلب پر دال ہے یہ ولی شے، کہ اللہ پاک کی ذات نمبر ایک اس بندے میں جس نے یہ خواب دیکھا ہے علم و حکمت کی طلب پائی جا رہی ہے، اور نمبر دو یا اس کو اشارہ ہے کہ تو علم و حکمت کو طلب کر، پروردگار تجھے یہ نعمت عطا فرمائے گا، کسی صالح شخص کو دیکھنا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص حالت خواب میں خوشبو، روشنی یا پرواز ان کو دیکھتا ہے، تو اب اس کی کیا تعبیر ہوگی ان علامات کی؟ تو اس میں خوشبو کا آنا، یعنی وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ اسے خوشبو اور مہک محسوس ہو رہی ہے کپڑوں سے یا کمرے سے یا فضا سے یا ہر طرف سے، تو یہ عبادت کی قبولیت کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے جو نیک اور صالح اعمال ہیں وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ اسی طور پر اگر کوئی شخص حالت خواب میں نور اور روشنی اور لائٹ دیکھتا ہے، تو یہ اللہ پاک کی رضا یعنی اللہ پاک کی ذات اس سے خوش ہیں، اس کی طرف اشارہ ہے، اور اسی طور پر ہدایت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بندہ سیدھے رستے پر ہے، یا آپ جس معاملے کو شروع کرنا چاہ رہے ہیں اس معاملے میں آپ بالکل سیدھے ٹریک پر ہیں۔ اسی طور پر اگر کوئی شخص فضا میں اڑنا خود کو اس میں پاتا ہے، اس کیفیت میں دیکھتا ہے کہ میں فضا میں اڑ رہا ہوں، خلا میں پرواز کر رہا ہوں، تو یہ بلندی مقام کی جانب اشارہ ہے۔ اور اسی طور پر آئندہ اس شخص کے جس نے یہ خواب میں دیکھا ہے ولی یا نیک بننے کی طرف بھی اس میں اشارہ پایا جا رہا ہے۔ تو یہ علامت ہے اور اشارہ ہے انسان کے بلند مرتبے کی طرف اور اس کے نیک اور صالح ہونے کی طرف، اگر وہ خواب میں خود کو فضا میں اڑتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے چند ایک جو علامات ہیں ان کے تناظر میں ان کی تعبیرات آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور اس میں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ فقط میں نے آج کی جو گفتگو ہے یہ روحانی اور رحمانی خواب کے حوالے سے ذکر کی ہے، اور رحمانی اور روحانی خواب کون سے ہوتے ہیں اس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ تو آپ نے اس علم کو سٹیپ بائی سٹیپ لیتے چلے جانا ہے اور اس کو اپنے دل میں اتارتے چلے جانا ہے، اور اس کے مطابق آپ نے پھر یعنی یوں سمجھے کہ ہر ایک نشست وہ پچھلی نشست کے ساتھ اٹیچ ہے، جڑی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ یہ منسلک ہے، کڑی سے کڑی جڑ رہی ہے، اور ہم سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ جو رحمانی خواب ہوا کرتا ہے، یہ اس کی جو علامات ہیں یاد رکھیے گا، یہ ہمیشہ خیر پر دلالت کرتی ہیں۔ رحمانی خواب کی جو علامات ہوتی ہیں، جو بھی آپ جیسا کہ میں نے یہ علامات ذکر کی ہیں، یعنی روحانی خواب، رحمانی خواب، اور اس میں یہ والی علامات، یہ ہمیشہ خیر پر مبنی ہوا کرتی ہیں۔ اسی طور پر اگر ان ایسے خوابوں میں خوف یا موت ہو، یعنی آپ خوف محسوس کریں یا موت محسوس کریں، لیکن اس میں بھی آپ سکون کو لیتے ہوں، یعنی آپ نے دیکھا کہ کوئی مر گیا ہے لیکن آپ پرسکون ہیں، یا کسی پر خوف طاری ہے لیکن آپ پرسکون ہیں، یا کوئی آپ کو خوف زدہ کر رہا ہے روحانی اور رحمانی خواب میں لیکن آپ ویسے پرسکون ہیں، تو یہ بشارت اس کی تعبیر ہوا کرتی ہے۔ اسی طور پر یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ایک ہی علامت کی تعبیر مختلف بھی ہو سکتی ہے۔
اور اس میں مین چیز وہ ہے شخصیت، جیسا کہ میں نے ماں قبل کی نشست میں بھی ذکر کیا تھا کہ شخصیت اور اس کے فزیکل لائف میں جو اعمال و افعال ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ اور بڑے اہم ہیں۔ بلکہ میں یوں کہوں گا کہ آپ تب تک تعبیر دینا کسی کو جب تک کہ اس شخص کے کچھ احوال جو فزیکل اس کی زندگی اور لائف سے متعلقہ ہیں آپ ان کو معلوم نہ کر لیں، یعنی کسی سے پوچھ نہ لیں کہ بندہ اچھا ہے، برا ہے، امیر ہے، غریب ہے، یا کس لیول کا ہے۔ یہ کچھ معلومات لینے کے بعد پھر اس کے خواب کی آپ نے تعبیر دینی ہے۔ اس کو آپ اصول سمجھ لیں، آپ اس کو شرط سمجھ لیں کہ اس کے بغیر تو آپ نے تعبیر دینی ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے آخر میں عرض کیا کہ ایک ہی جو علامت ہے نا اس کی کئی قسم کی تعبیرات ہو سکتی ہیں۔ اس میں تعبیرات میں شخصیت کو مین مرکزی کردار حاصل ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے کالا جھنڈا دیکھا، اب جیسا کہ ہم نے ماقبل میں ذکر کیا تھا کہ کالا جھنڈا، یہ کالا رنگ، یہ اس کی غم کی، خوف کی علامت ہے۔ اب کالا جھنڈا یا کالا رنگ دیکھنے والا شخص جو ہے اس کا اگر آپ شخصیت کے حوالے سے معائنہ کریں، اگر وہ عالم ہے، مجاہد ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ جہاد کی طرف پیش قدمی کرے گا، اللہ اسے فتح عطا فرمائے گا۔ اگر وہ عامی بندہ ہے تو یہ اس کے بھٹک جانے کا، فتنے کا اس میں اندیشہ پایا جائے گا۔ اسی طور پر کوئی عامی بندہ ہے تو اس کے غم میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ اب دیکھیں اگر عالم ہے، مجاہد ہے تو فتوحات کی طرف اشارہ ہے کالے رنگ سے، اور اگر کوئی عامی بندہ ہے تو غم کی طرف اشارہ ہے، خوف کی طرف اشارہ ہے، فتنے میں مبتلا ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ تو مین مرکزی جو کردار ہوتا ہے نا وہ شخصیت کا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی یہ علامات سیکنڈ پہ، اول کیا ہے؟ شخصیت، کہ جس نے یہ خواب دیکھا ہے، جو بھی وہ علامت بیان کر رہا ہے، میں نے خواب میں یہ دیکھا، میں نے خواب میں وہ دیکھا، اب اس شخصیت کو پہلے آپ نے جانچنا، پرکھنا، دیکھنا، اس کی معلومات لینی ہے۔ اس کے تناظر میں آپ نے خواب کی جو علامات ہیں اس کی آپ نے تعبیرات بیان کرنی ہیں۔ اب یہ جو مین مرکزی نقطہ ہے اس کو آپ ہر ایک علامت پر اپلائی کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے ماقبل میں کہا کہ قمیض کا ہونا حالت خواب میں یہ دین کی علامت ہے۔ کوئی شخص حالت خواب میں قمیض دیکھتا ہے تو یہ دین کی علامت ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ شخص دیندار ہو۔ اگر وہ دیندار ہوگا تو تعبیر دین کے حوالے سے دیں گے، اگر وہ دنیا دار ہے اور پیور دنیا دار ہے تو آپ اسے تعبیر دیں گے کہ تو دنیا میں کھچا کھچ تو اپنے آپ کو ملوث پاتا ہے، تو دنیا کا ہی ہے، دین کا نہیں ہے۔ تو مین مرکزی کردار کس کو حاصل ہے؟ شخصیت کو، اور پھر اس کے بعد ان علامات کا انطباق ہوگا ہر ایک ذات پر، ہر ایک شخص پر۔ تو یہ بنیادی اصول اگر آپ ذہن میں رکھیں گے، اس کے تناظر میں ان علامات کی تعبیر بیان کریں گے تو بالکل پرفیکٹ اور درست تعبیر ہوگی۔